نماز نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ دقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کی 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا فی روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چاندتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان بند کرنے کی بھی دقت کہی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کے یہاں یہ لچر غزر کچھ بھی وقت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ۔ تیسرے باب کی شروع میں پوری آیت مع ترجمہ موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو معمول اذان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا وہ حکایت صحابہ کی 5 باب میں مختصر طور پر گزر چکا ہے۔ سالم حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، تجارت کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ متغیر ہو جاتا اور زرد پڑ جاتا، بے قرار ہو جاتے، دکان کلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور یہ اشعار پڑھتے: اذا ما داعیکم قمتم مسرعا مجیبا لمولا جل لیس لہ مثل۔ جب تمہارے منادی مؤذن پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اجیب اذا نادی بسمع وطاعت وبنشوۃ لبیک یا من لہ الفضل۔ جب وہ منادی مؤذن پکارتا ہے تو میں بحالات نشاط، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں کہ افضل و بزرگی والے لبیک یعنی حاضر ہوں۔ وَيَصْفَرُّ لَوْنِي خِيفَةً وَمَهَابَةً وَيَرْجِعُ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ الشُّغْلُ۔ اور میرا رنگ خوف اور ہیبت سے زرد پڑ جاتا ہے اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وَحَقُّكُمْ مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قط لا یحلو۔ تمہارے حق کی قسم، تمہارے ذکر کے سوا تمہارے ذکر کے سوا کوئی چیز بھی لذیذ نہیں معلوم ہوتی، اور تمہارے سوا کسی ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا۔ متی یجمع الایام بینی و بینکم ویفرح مشتاق اذا جمع الشمل۔ دیکھتے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا، اور مشتاق تو جب ہی خوش ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔